ختم کر دیں گے، تا کو بھی ختم کر دیں گے، دو زیر کو بھی ختم کر دیں گے۔ اور جب آپ یہاں پر را بھی ساکن ہے، جیم بھی ساکن ہے اور عین بھی ساکن ہے، ٹھیک ہے نا، سواد بھی ساکن ہے، دال بھی ساکن ہے اور عین بھی ساکن ہے۔ کس طرح؟ قرآن پاک میں بھی یہاں آخری بار ہے، اس کے بعد آگے یہ معانی کا کرول نہیں آئے گا۔ 90% لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ تا اور طا یہ دونوں اکٹھے آ رہے ہیں، تو یہاں پر طا کا مطلب ہے وقف مطلق، میم کا مطلب ہے وقف لازم، اور یہ جو چھوٹا سا نیچے نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے وقف غفران اور وقف منزل۔ پر دیکھیں یہ جو تین نشان آ رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کو ہم سمجھتے ہیں، پھر جو لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں ان کو ہم درست کریں گے۔ یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں سورۃ الملک کی آیات نمبر 1 میں کہ اس کو قدیر پڑھنا ہے یا الذی پڑھنا ہے یا نلذی پڑھنا ہے یا الذی پڑھنا ہے یا الذی۔ بہت سے لوگ الف کے اوپر زبر زیر پیش لگانے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس حمزہ کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اور 90% لوگوں کو تو اس ورڈ کے ہجے کرنے ہی نہیں آتے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں تشدید آ رہی ہے، اوپر کھڑا زبر ہے اور اوپر مد ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پر پڑھتے وقت کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر دیکھیں تو 90% لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں اشہر، کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہاں پر نون ساکن اور تنوین کا کون سا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، اور یہاں پر سٹاپ کرنا ہے یا نہیں کرنا، را کو واو کے ساتھ ملانا ہے یا نہیں ملانا۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں سب سے مشکل ترین لمحات کہ یہاں پر ایک لفظ آلریڈی ساکن ہے اور دوسرا حرف ہم ساکن خود سے کریں گے، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ بہت سے لوگ یہاں پر غلطی کر جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں تو دو تشدید اکٹھی اور ایک مد آ رہی ہے، اس مد کا نام کیا ہے؟ 99% لوگ اس مد کے بارے میں نہیں جانتے کہ اس کو کھینچنا کتنی مقدار میں ہے اور یہاں پر پڑھنا کس طرح ہے۔ یہاں پر آگے آ جائیں تو یہاں پر دیکھیں 3 تشدید اکٹھی ہیں، بہت سے لوگ 3 تشدید اکٹھی دیکھ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان کو پڑھتے وقت غلطی کر جاتے ہیں کہ 3 تشدید اکٹھی کس طرح پڑھنی ہے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المنافقون پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 10 میں یہاں پر دیکھیں تو اس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یہاں پر بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں فَأَصَّدَّقَ، تو آپ یہاں پر دیکھیں تو الف کے اوپر زبر ہے، اس کو ہم نے صاد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ فَأَصَّدَّ، صاد کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، دال کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، اور صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، دال کے اوپر 1 بار قلقلہ کریں گے، دوسری بار زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یہاں پر اس لفظ کو پڑھنا سیکھتے ہیں، سب سے پہلے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ حمزہ نون یا زبر این یا زبر یا این یا تا زبر تا این یا تا میم الف سین مد زبر ما سین الف زبر سا این یا تا ما سا۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں ایتماسا، یہ درمیان والی نون کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ قاعدہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ تشدید اور ساکن حروف جب 2 اکٹھے آ جائیں تو ساکن حرف کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تشدید والے کو پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم ادغام مال غنہ کریں گے، اور اس مد کا نام ہے مد لازم کلمی مثقل۔ اس کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچ کر سین کے ساتھ ملا، این یتمسا نہیں کرنا، آپ نے پڑھنا ہے این یتمسا۔ آگے آ جائیں سورۃ الحشر کی آیات نمبر 10 میں دیکھیں 3 تشدید اکٹھی ہیں، ان کو کس طرح پڑھنا ہے؟ غین لام زیر غل لام لام 2 زبر لل غل لل لام لام زیر لل لام زبر لام غل لل ذال یا زیر ذی نون زبر نام غل للذین۔ 2 بار آپ نے اسلام کو پڑھنا ہے، 2 بار اسلام کو پڑھنا ہے اور 2 بار اسلام کو پڑھنا ہے۔ یہاں پر لکھنے میں 3 لام ہیں اور پڑھنے میں 6 لام پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تشدید والے حرف کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، ایک حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا حرف مشدد ہوتا ہے،
تو 6 لام ہم اکٹھے پڑھیں گے، کس طرح؟ غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہاں پر اس آیات کو دیکھ لیں، انا براء منکم۔ وہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس واو اور اس الف کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ پیچھے یہاں پر دیکھیں ہم نے پڑھا رؤ، اس واو کو ہم نے پڑھا، لیکن یہاں پر بھی تو یہ واو آ رہا ہے، تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ اس کے ہجے کرتے ہیں، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، ان با پیش بو، را زبر را، بورا حمزہ مد کھڑا زبر آ، بورا آ حمزہ پیش او، بورا آ او، نون مشدد کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے اور حمزہ کو 5 الف کے برابر اوپر کی طرف کھینچنا ہے، کیونکہ ایک حمزہ کے ساتھ دوسری حمزہ بھی اسی کلمے میں ہے، تو یہ مد متصل ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور یہ دونوں حمزہ پڑھی جائیں گی، یہ الف اور واو کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ انا براء، لوگ اس کو پڑھتے ہیں انا براء، یہ انا براء نہیں پڑھا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ یہاں پارہ نمبر 28 سورۃ الطلاق کی آیات نمبر 4 اور پارہ 28ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورت میں دیکھیں تو بہت سے لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں۔ واو لام زبر ول، لام مد کھڑا زبر لا، ولا، یہاں پر اس لام کو آپ نے 2 بار پڑھنا ہے، اس الف کو نہیں پڑھنا، اور اس لام کو آپ نے 5 الف کے برابر اوپر کی طرف کھینچنا ہے، کس طرح؟ ولا حمزہ یا زیر این، ولا ای، یہ حمزہ یا کے ساتھ پڑھی جائے گی، کیونکہ یہاں پر حمزہ ساکن نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر حمزہ ساکن ہے، یہ جو جزم ہے یہ یا کے اوپر ہے، یہ جو زیر ہے یہ حمزہ کے نیچے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو پڑھیں گے حمزہ یا زیر ای، واللائی یئسن من، کیا کرتے ہیں بہت سے لوگ؟ اشہر کرتے ہیں، اور یہاں پر ہم اشہر کریں گے جب تو پھر ہم ثلاثاتو سے شروع کریں گے، اور آپ یہاں پر اشہر کر کے واللائی نہیں پڑھ سکتے، آپ پڑھیں گے اشہر اور پھر پڑھیں گے ثلاثاتو اشہریوں، کیونکہ یہاں پر دیکھیں اسلام کا مطلب ہے نہیں، آپ یہاں پر سٹاپ نہیں کر سکتے، اس را کو ہم نے واو کے ساتھ ملانا ہے، پھر اس واو کو اسلام کے ساتھ ملانا ہے، اسلام کو 5 الف کے برابر اوپر کی طرف کھینچنا ہے، کس طرح؟ حمزہ شین زبر اش، ہا پیش ہو، اشہو، را واو 2 زیر ریوں، واو لام زبر واللام مد کھڑا زبر لام، ولا، یہاں پر ادغام مال غنہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، تو یہاں پر آپ نے غنہ بھی کرنا ہے اور را کو واو کے ساتھ ملا کر بھی پڑھنا ہے۔ اشہریوں واللائی لم یحدن پڑھ جاتے ہیں بہت سے لوگ، اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ زبر یا، حا ضاد زیر حد، نون زبرنا یحدنا، اور آگے طوا کا سائن ہے، وقف مطلق ہے، تو آپ یہاں پر کیا کریں گے؟ سٹاپ کریں گے، اور جب ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے تو نون کو ہم ساکن کریں گے، 2 حروف اکٹھے ساکن ہو جائیں گے، 2 حروف اکٹھے ساکن ہوں گے تو کس طرح وقف کریں گے؟ لم یحدن، لم یحدن، کس طرح پڑھیں گے؟ اس آیات کی پوری تلاوت کرتے ہیں، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی اشہر واللائی لم یحدن۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق مضبوط رہے، قرآن پاک کو سیکھیں۔ سورۃ الدہر کی آیات نمبر 15 میں دیکھیں تو بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں قواریرا، اور اس کو بھی قواریرا پڑھتے ہیں، تو یہاں پر دیکھیں ایک الف کے اوپر یہ گول سرکل ہے اور دوسری الف کے اوپر بھی گول سرکل ہے، ایک مرتبہ ہم گول سرکل کو چھوڑ دیں گے، دوسری مرتبہ ہم گول سرکل کو پڑھیں گے، کس طرح؟
جب آپ یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے قواریر، ٹھیک ہے نا، اور جب آپ اس کو وصل پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے قواریر، ٹھیک ہے۔ یہ جو اوپر لام کا سائن ہے اس کا مطلب ہے نہیں، لیکن ہم نے فالو کرنا ہے آیات کو۔ آسان سا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر سٹاپ کرنا ہے تو اس کو پڑھنا ہے قواریر، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو الف کے اوپر گول سرکل آ جائے تو وہ تو الف نہیں پڑھی جاتی، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ ایک قاعدہ مختلف ہو گیا ہے کہ آپ جہاں پر سٹاپ کریں گے تو اس الف کے گول سرکل کو ختم کریں گے، را کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور جب آپ وصل پڑھیں گے تو پھر کیا کریں گے، اس گول سرکل کو فالو کریں گے، الف کو نیچے سے ختم کر دیں گے۔ کس طرح؟ یہاں پر ہم نے پڑھا قواریر، اور یہاں پر ہم پڑھیں گے قواریر من، ٹھیک ہے نا، یہاں پر ہم را زبر را پڑھیں گے، را الف زبر را نہیں پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پر دیکھیں سورۃ القیامہ کی آیات نمبر 27 میں دیکھیں، یہاں پر ہو رہا ہے سقطہ۔ بہت سے لوگ سقطہ کرنے میں کنفیوز ہوتے ہیں، سقطہ کس طرح کرنا ہے؟ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، ٹھیک ہے نا، جب آپ نے یہاں پر سٹاپ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ وَقِيلَ مَنْ راق، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ نے سقطہ کرنا ہے تو ایک مرتبہ اپنی سانس کو روکنا ہے، کیا کرنا ہے؟ سانس کو روک کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ وَقِيلَ مَنْ راق۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں، یہاں پر دیکھیں 1 2 3 4 مشدد لیٹر اکٹھے آ رہے ہیں، اور یہ لفظ بہت سے لوگ غلط پڑھتے ہیں، کیونکہ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد میم مشدد ہے، یہاں پر یا مشدد کے بعد پھر یا مشدد ہے، اور پھر یا مشدد کے بعد میم ساکن ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ سب سے پہلے یہاں پر ایک وقف آپ کو بتا دوں، آپ نے اس کو سدن بھی نہیں پڑھنا اور سدئی بھی نہیں پڑھنا، آپ نے اس کو پڑھنا ہے سدا۔ وقف کی صورت میں یا کو بھی آپ نے ختم کرنا ہے، اوپر والی زبر کو بھی ختم کرنا ہے، دال کے اوپر جو ایک زبر باقی رہ جائے گی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ الف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ۔ یہاں پر میں آپ کو قواعد بتا دوں کہ اس آیات میں کون کون سے قواعد استعمال ہو رہے ہیں۔ یہاں پر اس کے ہجے پہلے کر لیتے ہیں، نون طا پیش نطفہ زبر فا، نطفہ، تا میم 2 زبر تم، نطفہ تم، میم میم زیر میم، میم زبر ما، نطفہ تم مم، نون یا زیر نی، یا 2 زیر یین، نطفہ من منی، یا میم پیش یم، نون کھڑا زبرنا، یمنا۔ وقف کی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا کو نہیں پڑھنا، جسٹ آپ نے نون کو پڑھنا ہے، اور یہاں پر دیکھیں 2 میم اکٹھی مشدد آ رہی ہیں، تو دونوں میم کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے، اور نیچے جو یہ جو درمیان میں نون آ رہی ہے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے، نیچے ہا آ رہا ہے اس کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اور بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں نطفۃ من منی یمنا یا نطفۃ من منی یمنا، تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا۔ بہت سے لوگ یہاں پر بھی کنفیوز ہوتے ہیں اس آیات کے اوپر، اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ یہاں پر یہ سورۃ القلم کی آیات نمبر 11 میں دیکھیں، اس کو ہم نے پڑھنا ہے ہمازٍ مشاء بنمیم، ہا کو میم سے ملائیں گے، میم مشدد کے اوپر غنہ کریں گے۔ یہاں پر 2 مشدد لیٹر اکٹھے ہیں تو زا کو میم سے ملائیں گے، میم کو پھر شین سے ملائیں گے، شین کے اوپر مد متصل ہے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر اگلا حرف دیکھیں با ہے، تو یہاں پر ہم مازٍ مشاء نہیں کرنا، آپ نے پڑھنا ہے ہم مازٍ مشاء بنمیم۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں، یہاں پر دیکھیں یہ جو 3 نشان آ رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کو ہم سمجھتے ہیں، پھر جو لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں ان کو ہم درست کریں گے۔ یہاں
त्वा का मतलब है वक्फ़े मुतलक, मीम का मतलब है वक्फ़े लाजिम, और ये जो छोटा सा नीचे निशान आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब है वक्फ़े गुफ़रान और वक्फ़े मुनज़्ज़ल। वक्फ़े गुफ़रान का मतलब क्या है कि जब आप वक्फ़े गुफ़रान को देखें तो वहाँ पर आप अपनी तिलावत को स्टॉप करें और अपने लिए दुआ, कोई भी जो दुआ आपके दिल में है कुरान पाक में, जब भी आप वक्फ़े गुफ़रान देखें ना वहाँ पर स्टॉप करें, वक्फ़ करें और अपने लिए दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला वो दुआ कबूल फरमाएगा। और वक्फ़े मुनज़्ज़ल का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम ने भी यहाँ पर वक्फ़ किया, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब आपने कुरान पाक सुनाया वही के ज़रिए तो आपने भी यहाँ पर स्टॉप किया। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, वक्फ़ ज़रूर करना है, क्योंकि एक तो वक्फ़े लाजिम की अलामत है, दूसरी अलामत है वक्फ़े मुतलक की। तो बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं सफ़्फ़ातिन व यक़बिदना, तो सही पढ़ने का तरीका क्या है, अलम यरौ इला त्वय्रि फ़ौक़हुम सॉफ़्फ़ातिन व यक़बिदन। वक्फ की सूरत में द्वाद और नून दोनों साकिन हो जाएंगी, और क़ाफ के ऊपर आपने क़लक़ला करना है और स्वाद को खींचकर फ़ा के साथ मिलाना है, फ़ा को फिर एक अलिफ के बराबर ऊपर की तरफ खींचना है, फिर ता को वाव के साथ मिलाना है, और यहाँ पर भी इदगाम अल गुन्ना करेंगे। किस तरह, सॉफ़्फ़ातिन व यक़बिदन। और यहाँ लास्ट में देखें सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 1 में इसको किस तरह पढ़ना है, दो तरीके आपको बताता हूँ इसके पढ़ने के। एक तरीका है कि आप यहाँ से तिलावत को शुरू करें और यहाँ तक ले आएँ, वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, आपने वाक़फ़ किया, फिर आप पढ़ेंगे अल्लज़ी। अल्लज़ी क्यों पढ़ेंगे, जब खाली अलिफ के बाद अगला हर्फ लाम होगा तो हम अलिफ के ऊपर ज़बर लगा कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, अल्लज़ी। अगर ज़ेर और पेश के बारे में आपने जानना है तो वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहाँ पर देखिए आई बटन में भी शो हो रहा है, लास्ट एंड स्क्रीन में भी शो हो जाएगा, उस वीडियो को देखें, आपको अलीफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर वक्फ नहीं करेंगे तो फिर पढ़ेंगे क़दीरुनिल्लज़ी, और जब आप यहाँ पर वक्फ करेंगे कदीर अल्लज़ी। दोनों तरीके ठीक है। बहुत से लोग क़दीरुनिल्लज़ी पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि हमने पता नहीं गलत पढ़ा है या सही पढ़ा है, तो दोनों तरीके ठीक हैं। क़दीरुनिल्लज़ी भी आप पढ़ सकते हैं और क़दीर अल्लज़ी भी पढ़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें, ये आपके लिए और मेरे लिए सदका जारिया होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चले सबक शुरू करते हैं। वस्समाइ ज़ातिर राजिअ, बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं राज, क्योंकि यहाँ पर देखें तो वक्फ की सूरत में हमने आइन को भी साकिन करना है। दो हरूफ इकट्ठे साकिन होंगे तो दोनों ही पढ़े जाएंगे, एक नहीं पढ़ा जाएंगे। किस तरह, यहाँ पर रा भी साकिन है, जीम भी साकिन है और आइन भी साकिन है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि रा के अंदर जो है ना एक और रा भी है जो कि साकिन है। किस तरह पढ़ेंगे, राजिअ राजिअ वल अरदि ज़ाति स्वाद, यहाँ पर भी स्वाद भी साकिन है, दाल भी साकिन है और आइन भी साकिन है। किस तरह, स्वाद दाल ज़बर स्वाद आइन ज़ेर ई, स्वाद ई, और वाक़फ़ की सूरत में आइन के नीचे जो ज़ेर है इसको भी आपने ख़त्म कर देना है। किस तरह, वल अरदि ज़ाति स्वाद। आगे देखें, इन्नहु लक़ौलुन फ़ासिल, यहाँ पर आपने लाम को हिलाना नहीं है लेकिन लाम को पढ़ना है। किस तरह, फ़ासिल। आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें सूरतुल क़द्र की आयत नंबर, यहाँ पर 5 में देखें लास्ट नंबर आयत है, यहाँ पर 3 निशान इकट्ठे आ रहे हैं। ये रूल है मानी का और यहाँ कुरान पाक में ये लास्ट मरतबा इस्तेमाल हुआ है। पहली बार ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 2 में इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पर हमने पढ़ा ला रईबा फी, ठीक। कुरान पाक में भी यहाँ आखिरी बार है, इसके बाद आगे ये मानी का रूल नहीं आएगा। तो इसको पढ़ने का क्या तरीका है कि आप अगर मियाँ कुल्ली अम्र करेंगे तो फिर आप पढ़ेंगे सलामुन हिया हत्ता मतलुल फज्र, फिर आप सलाम हिया हत्ता मतलुल फज्र नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मानी का रूल कहता है कि आप एक जगह स्टॉप कर सकते हैं, दूसरी जगह नहीं कर सकते। अगर आप इसको पढ़ेंगे आमरिया सलाम
हिया हत्ता मत्लअल फज्र। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक जगह रुकना है, दूसरी जगह नहीं रुकना। आगे आ जाएं, यहाँ पर देखें तो बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको किस तरह पढ़ना है। मरफूअतिन मुतहहरा, एक तरीका ये है, लेकिन आप देखें तो यहाँ पर मीम भी आ रही है। ये मीम क्यों आई है यहाँ पर, इस रूल को भी आप समझ लें कि आप जब यहाँ पर वक्फ करेंगे तो फिर आप मीम को भी ख़त्म कर देंगे, ता को भी ख़त्म कर देंगे, दो ज़ेर को भी ख़त्म कर देंगे। और जब आप यहाँ पर वस्ल पढ़ेंगे तो फिर हम जस्ट हा को ख़त्म करेंगे, ता के नीचे दो जो ज़ेर है ना, इनको मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगला हर्फ देखें तो बा आ रहा है, यहाँ पर हो रहा है इक़लाब। इक़लाब का मतलब क्या होता है, बदलना। यहाँ पर हम नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को मीम की आवाज़ में बदल कर मरफूअतिन मुतहहरतिन बिअयदी सफरा, यहाँ पर जिस तरह लिखा हुआ है ना किरामिन बररा, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इकलाब हो रहा है। हमने क्या किया, आवाज़ को बदल दिया। जिस तरह मीम दो ज़ेर मिन है तो हमने पढ़ा मीम मीम दो ज़ेर मिम, किरामिन बररा। आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक दो तीन, तीन मद्दें इकट्ठी आ रही हैं, तो इनको किस तरह पढ़ना है। इससे यहाँ से हम इसके हिज्जे शुरू करते हैं। हमजा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन ना, हा मद खड़ा ज़बर हा, हमजा पेश उ, इन्नहा उ, लाम अलिफ ज़बर ला, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। और लाम अलिफ मद ज़बर ला, हमजा ज़ेर ई, इन्नहा उलाई, लाम ज़बर ला, दाद अलिफ मद लाम ज़बर दाल, लाम वाव पेश लू, नून ज़बर ना, इन्नहा उलाई लदाल्लूना। यहाँ पर हो रही है मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, और यहाँ पर हो रही है मद्दे मुत्तसिल, और यहाँ पर हो रही है मद्दे मुनफसिल। इस माद को हम छोटी माद भी कहते हैं, इस माद को बड़ी माद कहते हैं, और इस माद को मद्दे लाजिम कहते हैं। क्यों? मद्दे लाजिम के जो पहचान है वो है कि माद के बाद अगला हर्फ मुशद्दद होगा, और मद्दे मुत्तसिल की पहचान है कि हमज़ा इसी कलमे में होगी, और मद्दे मुनफसिल की पहचान ये है कि हमज़ा अगले कलमे में होगी। यहाँ पर अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये तो एक लफ्ज़ इकट्ठा है, ये इकट्ठा नहीं है, ये हा अलग है और ये हमज़ा जो है ये इस लाम के साथ पढ़ी जाएगी। ये हमज़ा अगले कलमे में है, इस कलमे में नहीं है। और नीचे वाले वाव को भी आपने नहीं पढ़ना। किस तरह, इन्नहा उलाई लदाल्लून। यहाँ पर देखें इस आयत को किस तरह पढ़ना है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। यहाँ पर आपने वक्फ किया, मुतमइन्ना पढ़ा, फिर हम इसको पढ़ेंगे इरजिई। यहाँ पर देखें खाली अलिफ के बाद अगला हर्फ लाम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तीसरा हर्फ देखेंगे, तीसरे हर्फ के नीचे ज़ेर है तो हम अलिफ के नीचे ज़ेर लगा कर पढ़ेंगे, और अलिफ के नीचे ज़ेर आ गई है तो अब ये अलिफ नहीं रही, हमज़ा में तब्दील हो गई है। इसको पढ़ेंगे इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या। और जब आप यहाँ पर वाक़फ़ नहीं करेंगे तो फिर पढ़ेंगे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इरजिई। ठीक है, फिर ता को रा के साथ मिला देंगे, लेकिन बेहतर ये है कि आप पढ़ें मुतमइन्ना इरजिई। आगे लास्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इस लफ्ज़ को किस तरह पढ़ना है। दो जो है ना वो तशदीद इकट्ठी आ रही हैं, किस तरह पढ़ेंगे, फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा। 90% लोग यहाँ पर गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि ता और त्वा ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा पढ़ जाते हैं। तो आपने ता और त्वा में फ़र्क करना है। अगर हम किसी एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल दें तो ये
سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے، تا اور طوا میں فار کر کے پڑھنا ہے۔ جاءت الطامۃ الکبریٰ، طامۃ الکبریٰ نہیں کرنا، طوا کو کھینچنا ہے اور کھینچ کے میم کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔